حبیب صاحب، عمران خان کی توشہ خانہ 2 میں ضمانت آج اور کل علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی خان صاحب سے طویل ملاقاتیں، اس سے یہ تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے معاملات کچھ چل پڑے ہیں، لیکن کیا چیزیں پایہ تکمیل کو بھی پہنچ سکیں گی؟ آج کی خبر اگرچہ ضمانت ہے لیکن کہ فیکٹ یہ ہے کہ ضمانت ہوگی عمران خان صاحب کی، اور ضمانت ان کی ہو جانی تھی۔ اس کیس میں ایسا کچھ نہیں، بلکہ عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی مقدمات قائم ہیں ان میں کوئی ایسا کیس نہیں جس میں انہیں سزا ہو سکے، اور وہ سب کے سب کنکاکٹڈ ہیں، بنائے گئے ہیں، بس صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جیل میں رکھنے کا بہانہ بنایا جائے۔ تو وہ بہانوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور بہانے بھی خاصے لنگڑے ہیں۔ اچھا۔ اور جیسے ہی یہ لنگڑا بہانہ کسی بھی ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں سے یہ واپس ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خبر، اصل خبر یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، بار بار آمد و رفت ہو رہی ہے جیل کے اندر، بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور صاحب آ جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کا تو سیدھا سا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت تو ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ بات چیت جو ہے اس کا کیا وہ کامیاب ہوگی، آگے بڑھے گی، یا پھر یہیں پہ رک جائے گی؟ اس بات چیت میں کا جو ماحول ہے وہ نہایت ہی عجیب و غریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ ایک ہی چیز فراواں ہے اور وہ ہے نالائکی، تو نالائک آدمی کی اور نالائک لوگوں کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بالکل پانی جو ہے وہ سر سے گزر جائے تو انہیں خیال آتا ہے کہ پانی کو روکنے کا بھی کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ اچھا۔ تو اب بھی 24 کی کال آئی تو 24 کی کال کے بعد سے بات ایسا لگ رہا ہے کہ مذاکرات آگے چل رہے ہیں، کچھ بات ہو رہی ہے، آمد و رفت شروع ہو گئی ہے، ایک طرف تیاریاں جاری ہیں کہ اسلام آباد پہنچنا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو روکنا ہے۔ اگر تو کوئی یہ سمجھ کے مذاکرات کر رہا ہے کہ میں چلاکی کر کے، جس طرح 20 اور 21 اور 22 اگست کا جو میں نے جلسہ آگے کر لیا تھا، تو اب پھر میں چلاکی کر کے یہ کر لوں گا، تو یہ مارجن ختم ہو چکا ہے۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہو رہی ہے، بال ٹو بال چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب گئے ہیں، پتہ چل رہا ہے گوہر خان صاحب گئے ہیں، اور 2-2 گھنٹے کی ملاقات اور 2-2 گھنٹے کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ابھی میڈیا سے بات کر کے واپس چلے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہاں پر بیٹھ کے یہ گفتگو تو نہیں ہو رہی ہوگی نا کہ ہور سناؤ، وہاں پہ بیٹھ کے یہی گفتگو ہو رہی ہوگی کہ جناب یہ نکات ہیں، ان نکات پہ آگے بڑھنا ہے۔ اور وہ نکات کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ نکات بڑے ہی سادہ ہیں۔ نکات یہ ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہماری بقا کی ضمانت ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کل ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب نے بھی بڑی واضح گفتگو کی کہ یہی ہے جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس آئین مقدم ہے۔ تو لہٰذا ایک نقطہ تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی اقتدار بھی آیا تو شاید وہ کوئی انتقام کی روش اختیار کر لے۔ اس معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ یقین دلانا ہوگا سبھی لوگوں کو کہ جناب انتقام تو کسی سے نہیں لیا جائے گا، اور اسی طرح اب تو ہم متحمل بھی نہیں ہو سکتے حبیب صاحب ان چیزوں کے۔ اچھا نہیں، ہم پہلے متحمل ہو رہے تھے، نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حبیب صاحب اب جس نہج پر ہم آ چکے ہیں نا، ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، مجھے اس بات میں شک ہے، اس بات پہ شک ہے۔ اچھا۔ تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم ہیں، امیڈیٹلی کیا ہو سکتا ہے؟ اب تک جتنے بھی مذاکرات ہوئے یا روابط جو کچھ بھی ہوئے، ان سب کی نیچر ایک ٹرانزیکشن کی تھی، کو ایگزسٹنس کی نہیں تھی، ٹرانزیکشن کی تھی۔ اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے یہ توقع ہے کہ اس میں کو ایگزسٹنس کا پہلو نکلے، یعنی ہم سب اس ملک میں موجود رہیں، خواہ وہ ہم کسی کے مخالف ہیں خواہ ہم کسی کے ساتھ ہیں، ہمارا استحقاق ہے، تو آئین ہمیں یہ حق بھی دیتا ہے کہ ہم اپنی رائے افراد کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں رکھ سکیں، تو لہٰذا وہ اس رائے رکھنے پر کسی کو مجرم نہ ٹھہرایا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ اس وقت جیل میں اور عمران خان اور ان کے دیگر رفقا، ان کو کیسے باہر لایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اعظم سواتی صاحب جیل سے باہر ہی تھے نا،
اچانک کوئی مقدمے نکلتے ہیں اور انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اعظم سواتی صاحب کیا ایک اچھا بگننگ کا ٹوکن نہیں ہو سکتے کہ آج رات کو وہ اپنے گھر چلے جائیں, ہو سکتا یا صبح سویرے جی وہ اپنے گھر چلے جائیں کہ جناب ان کے مقدمے سارے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. تو اعظم سواتی صاحب ایک ایسا ایک ٹوکن ہو سکتے ہیں, جو ایسا اومن ہو سکتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاں جی بات آگے بڑھ رہی ہے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے آپ سجیشن دے رہے ہیں. اچھا نہیں, میں سجیشن کوئی نہیں دے رہا. دوسری بات یہ ہے, اور پھر میرا ملک ہے, پھر میرا ملک ہے نا, پھر میں سجیشن اگر یہ ہے سجیشن تو مجھے کیوں نہیں دینی چاہیے؟ نہیں دینی چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں, یاسمین راشد ہیں, محمود الرشید ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, اعجاز چودھری ہیں, ان کو باہر, شاہ محمود قریشی ہیں, ان کو اب باہر کیوں نہیں نکالتے؟ یہ بھی ایسا کام ہے جو حکومت چاہے تو ایک آدھ دن میں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ کل جمعرات ہے تو کل کے دن میں یہ کام ہو سکتا ہے. عدالتیں اگر اپریل 2022 میں رات کو کھل سکتی تھی جی, تو پھر وہ معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے نومبر 2024 میں رات کو کیوں نہیں کھل سکتی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ بات اب کھل کے ہو جائے نا. پتہ ہمیں اس وقت پتا تھا کہ عدالت کس نے کھلوائی تھی, ہمیں آج بھی پتا چل جائے گا عدالت کس نے کھلوائی ہے. یہ میٹر نہیں کرتا, میٹر یہ ہے کہ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور پھر عمران خان صاحب کا کیس ہے. عمران خان صاحب کا مقدمہ پوری دنیا لڑ رہی ہے, پورا پاکستان لڑ رہا ہے. پورے پاکستان میں جس جج نے انہیں سزا بھی سنائی تھی نا عدت والے, مجھے یقین ہے کہ اگر اس سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی منہ دوسری طرف کر لے کہ ان کے جن مقدمات میں انہیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھنسایا گیا ہے, وہ سب ان کی بے گناہی کی دلیل کے طور پہ استعمال ہو گئے. اچھا, ایک تو یہ کام کر لیں. اگر یہ پہلا کام کر لیتے ہیں تو پھر آگے بات بڑھتی ہے دوسری